میں عمران ریاض خان صاحب کو، جو کہ مجھے ظاہر ہے ٹویٹر سے بلاک کر گئے چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، میں ان کو یہ بہت ہی عاجزانہ چیلنج دے دیتا ہوں، اپنی مرضی کی جگہ کا انتخاب کریں، اپنی مرضی کے وقت کا انتخاب کریں، اپنی مرضی کے پلیٹ فارم کا انتخاب کریں، لائیو وہ چاہیں تو میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر وہ چاہیں تو میں ان کو انٹرویو دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں، میں غلط ہوں، دلیل کے ساتھ مجھے غلط ثابت کیجئے، آپ میں کوئی غلطی ہے اس غلطی کو تسلیم کریں، اس خامی کو تسلیم کریں، اور پھر گفتگو کے دروازے کھولتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میری طرف سے یہ چیلنج کہہ لیجئے، یہ پیشکش عمران ریاض خان صاحب کے لیے موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اس کے باوجود کہ وہ ٹویٹر سے مجھے بلاک کر کے بھاگ چکے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، لیکن میں ان کے میدان پہ ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نہیں جانتا کہ اس بات کو میں اعزاز کہوں اپنے لیے، اس بات کو باعث مسرت کہوں، خوشی کی بات کہوں کہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کے جھوٹ میں مستقل اور مسلسل بے نقاب کر رہا تھا، بالآخر کوئی دلیل دینے کی بجائے، کوئی جواب دینے کی بجائے، کسی صحت مند بحث یا مباحثے میں آنے کی بجائے وہ صاحب مجھے بلاک کر گئے ٹویٹر پہ۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عمران ریاض خان صاحب کی۔ عمران ریاض خان صاحب کا میں بہت سے حوالوں سے مداح بھی ہوں، اللہ نے ان کو اچھا بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ محنتی بھی ہیں، اس میں بھی دوسری کوئی رائے نہیں ہے، اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس اچھا بولنے کی صلاحیت کو یا اپنی محنت کو میرے نزدیک انہوں نے ٹھیک طور پر استعمال نہیں کیا۔ ایک وقت تھا کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے انگوٹھے چوس چوس کر وہ بڑے ہوئے، اور الٹیمیٹلی جب وہ ایک صحافی کے طور پر جانے پہچانے جانے لگے اور تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہوئیں، تو انہوں نے اپنی یوٹیوب کی آمدن کو پریفرنس دی، اس کو ترجیح دی، اور وہ ظاہر تحریک انصاف کی فالوئنگ کے ساتھ وابستہ تھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرح کے ایک جعلی انقلابی بن کر ہمارے سامنے آیا، حالانکہ یہ وہی شخصیت تھے کہ جب ہم تحریک انصاف کے دور میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی سیاست میں غیر آئینی مداخلت کی بات کرتے تھے، تو یہ اسی جتھے کا حصہ تھے کہ جو ہم پر غداری کے فتوے لگایا کرتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک جعلی نیریٹو کریٹ کیا، کس طرح سے وہ پہلے بھی اس بات کا اعتراف کر چکے کہ وہ فوج سے خبریں لیا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ انہیں بتاتی تھی کہ کس کو ڈاکو کہنا ہے، کس کو چور کہنا ہے، وہ فائلیں دکھایا کرتی تھی، وہ ویڈیوز دکھایا کرتی تھی۔ اس بات کا اعتراف عمران ریاض خان صاحب خود کر چکے، اور یہی بنیادی اختلاف کی وجہ بھی تھی میری ان سے کہ آپ ایک وقت میں تو ان سے خبریں لیا کرتے تھے، ان کے در پر بیٹھے رہا کرتے تھے، آپ آج یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کی خبروں کے ذریعے صحافی بنے، اور آج آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انقلابی بننے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ یہ میرا بنیادی اختلاف تھا کہ کل آپ جو بات کہا کرتے تھے ان کی حمایت کی وجہ سے، آج مثال کے طور پر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ کل چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ لاپتہ افراد دہشت گرد ہیں، آپ ویلاگ بنایا کرتے تھے کہ لاپتہ افراد دہشت گرد ہیں، لیکن اب چونکہ آپ کو مخاصمت ہے ان سے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل کہ جس میں ہم نے دو رنگی دیکھی ان کے موقف میں، اس سارے معاملے کے بعد جب تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہوئی، اور میں اس کی بار بار نشاندہی کرتا رہا۔ پچھلے 10-12-15 دن میں ان پر کوئی ایک ایسی نفسیاتی کیفیت طاری ہو گئی تھی، کسی ایسی ذہنی مرض میں وہ مبتلا ہو گئے تھے کہ 10-12 دن میں انہوں نے 15 سے 20 جعلی اور جھوٹی ٹویٹس کی کہ جن کو تحریک انصاف کے اپنے کارکنان خود ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے پرانی ویڈیوز اپلوڈ کی، پرانی خبریں اپلوڈ کی، جھوٹی تصویریں لگائیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جنہیں تحریک انصاف کے لوگوں نے خود کہا کہ عمران بھائی یہ تو پرانی چیز آپ نے پوسٹ کر دی، یا یہ تو غلط خبر ہے، یا یہ تو جھوٹی چیز ہے، یا یہ تو فوٹو شاپڈ ہے۔ یعنی اس قدر وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے تھے کہ 15 سے 20 جعلی ٹویٹس کی، اور ظاہر ہے بطور صحافی میں نے ان ٹویٹس کی نشاندہی کی۔ پچھلے ویلاگ میں میں نے ایک کے بعد ایک وہ ٹویٹس بتائی بھی، آپ وہ ویلاگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 23 مارچ کی پریڈ جو کووڈ میں پوسٹ پون کر دی گئی تھی، ملتوی کر دی گئی تھی، اس کی خبر انہوں نے اب لگائی۔ پچھلے الیکشن 2018 میں جو 21 نون لیگی اراکین نے اپنے ٹکٹس واپس کر دیے تھے، اس کی خبر انہوں نے اب پوسٹ کی۔ پھر انہوں نے ایک آدمی کو جو تحریک انصاف کا کارکن ہی تھا، ایجنسی کا آدمی قرار دے کر اس کی ویڈیو لگا دی، پھر جلسے کی جعلی ویڈیو لگا دی۔ پھر سلمان احمد جو کہ
سنگر ہیں ان کے گرفتار ہونے کی 2014-2016 کی پرانی ویڈیو اپ پوسٹ کر دی. سو کسی شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھے پچھلے کچھ عرصے میں, اور میں نے اس کی نشاندہی کی, اور اسی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہوئے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ معذرت خواہ ہوتے اپنی غلط ٹویٹس کے اوپر, یا ان ٹویٹس کی اصلاح کرتے, یا ان کو ڈیلیٹ کرتے, یا ان پر اپنا کوئی موقف یا نقطہ نظر پیش کرتے, انہوں نے آسان کام ڈھونڈا, اور وہ یہ کہ مجھے بلاک کر دیا ٹویٹر سے. تو مجھے ان پر پیار بھی آ رہا ہے, اور مجھے ان پر ہنسی بھی آ رہی ہے, اور مجھے ان کی حالت پر رحم بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیا. لیکن بہرحال اس کے بعد دو طرح کی بحث ہے جو میرے اپنے ذہن کے اندر اب چلنا شروع ہوئی ہے کہ کیا یہ ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی شخص سے مخاطب ہونا چاہتا ہے یا اس کے خیالات کو پڑھنا چاہتا ہے, یا نہیں اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بلاک کر دے, یا پھر اخلاقی طور پر یہ کوئی بری بات ہے کہ آپ کسی کو بلاک کریں. تو اس پر ذرا آج کا یہ ویلاگ کرتے ہیں, تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. میرے نزدیک یہ بات درست ہے کہ یہ میرا حق ہونا چاہیے کہ میں کس سے بات کرنا چاہتا ہوں, یا میں کس کی بات سننا چاہتا ہوں, یا کس کی بات نہیں سننا چاہتا. اور ظاہر اس کے لیے میرے پاس بلاک کا ایک آپشن موجود ہے ٹویٹر کے اوپر, اور یوں ظاہر زندگی میں یوٹیوب پر, باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, اور عام زندگی پر بھی ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس سے بات کرنی ہے اور ہم نے کس سے بات نہیں کرنی. لیکن جب آپ ایک صحافی ہیں, اور جب آپ ایک ایسے صحافی ہیں کہ جس کی صحافت دوسروں پر گند اچھالنے سے تعبیر ہے, جب آپ کی صحافت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر دوسروں کو چور کہنے, دوسروں کو ڈاکو کہنے, دوسروں کو بھگوڑا کہنے, دوسروں کو مفرور کہنے, ٹھیک ہے فیکچولی شاید آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن الفاظ کا چناؤ جب آپ ایک بڑے پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں, جب آپ فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو الفاظ کا چناؤ بہرحال بہت اہم ہوتا ہے. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں, اور آپ سب لوگ گواہیں جتنے بھی لوگ ٹویٹر پر موجود ہیں, کہ میں نے قطعاً کوئی بد تہذیبی نہیں کی. عمران بھائی کے علاوہ کبھی مخاطب نہیں کیا عمران ریاض خان صاحب کو. میں نے کوئی ایسا لفظ جو بلو دا بیلٹ ہو اس کا استعمال نہیں کیا, حالانکہ اتنا تضاد تھا ان کے اپنے ٹویٹس کے اندر. اس تضاد کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی کبھی کسی اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں شخص گالی دیتا ہے, ظاہر ہے میں اب گالی سننے کے لیے تو اس کو حق آزادی رائے نہیں دوں گا, میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں. لیکن اگر کوئی دلیل کے ساتھ, منطق کے ساتھ, ادب اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتا ہے, تو پھر آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ گفتگو کے دروازے بند کر دیں. پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھگوڑے ہیں. پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اب بھاگ رہے ہیں بات کرنے سے, دلیل پیش کرنے سے, ثبوت کے ساتھ گفتگو کرنے سے. آپ گفتگو کے دروازے بند کر رہے ہیں. آپ دوسروں پر تو کیچڑ اچھالتے ہیں, آپ دوسروں پر تو الزامات عائد کرتے ہیں, لیکن جب آپ کی اپنی غلطیوں اور خامیوں کی ثبوت کے ساتھ نشاندہی کی جاتی ہے, تو تب آپ لاجواب ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اس کے مصداق آپ بلاک کر دیتے ہیں, جو کہ کوئی راستہ میرے خیال میں نہیں ہے ایک صحافی کے لیے, ایک ایسے صحافی کے لیے جو برسوں سے دوسروں پر کیچڑ اچھالتا رہا ہے غلط طور پر, جس میں سے آدھے سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا رہا ہے, جس میں لوگوں کا پروپیگنڈا آپ کی زبان سے بولا جاتا رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کل کے ویلاگ میں بھی کہ آپ نے پچھلے 10 دن میں 15 ٹویٹس کے اندر غلطیاں کی, جھوٹی ٹویٹس کی, پرانی ویڈیوز پوسٹ کی, یعنی 10 سیکنڈ لگتے ہیں ایک ٹویٹ کرنے میں. تو ان 10 سیکنڈ میں اگر آپ ایک ٹویٹ ٹھیک نہیں کر سکتے, تو 10 منٹ کے ویلاگ میں آپ کتنے جھوٹ بولتے ہوں گے, اور اس قوم کو اب تک آپ نے کتنا جھوٹ سنایا ہوگا, کتنا جھوٹ دکھایا ہوگا, کتنا جھوٹ بتایا ہوگا, اور کتنا جھوٹا بیانیہ بنایا ہوگا. لیکن آپ کے متعلق سچ بولا گیا تو اس کا ایک بار بھی جواب نہیں دیا, یعنی کسی ایک موقع پر کہا ہو کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے, یہ جو آپ اس ٹویٹ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, اس کا یہ ثبوت ہے یا اس کی یہ دلیل ہے. تو کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہ ہونے کی بنا پہ عمران ریاض خان صاحب نے مجھے بلاک کیا. اور مجھے اس بات کی سچی سی بات ہے کہ ایک خوشی بھی محسوس ہوئی کہ ظاہر ہے میں نے یہ ایک جو چھوٹی سی جنگ تھی سچ کی اور جھوٹ کی, یہ جیت لی. ظاہر ہے میدان چھوڑ کر وہی لوگ بھاگا کرتے ہیں کہ جن کے پاس ہمت نہیں ہوتی کہنے کو. تو بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اپنی تقریروں میں کہ جناب ہم ٹکر کے لوگ ہیں, تو یہ نکلے ہیں ٹکر کے لوگ کہ ٹکر سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر لیا اس میدان سے. میری ابھی بھی خواہش ہوگی, میں بلکہ بہت ہی عاجزانہ طور پر ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں, کسی بھی پلیٹ فارم پر لائیو اگر وہ چاہیں ان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں. وہ چاہیں میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ چاہیں تو میں ان کو انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوں. کہیں پر بھی کسی بھی وقت ان کی منتخب کردہ جگہ پر, ان کے منتخب کردہ پلیٹ فارم پر میں لائیو
یہ گفتگو کرنے کے لیے ان سے تیار ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے، میرے نظریات اور میرے خیالات اپنے ہیں، وہ کسی جی ایچ کیو یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے ودیت کردہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی یوٹیوب چینل کی آمدنی کے مرہون منت ہے۔ سو یہ میرا بہت ہی آجزانہ چیلنج ہے، آئیے بسم اللہ کیجئے، گفتگو کے دروازے کو دوبارہ کھولتے ہیں۔ میں جھوٹا ہوں، مجھے لاجواب کیجئے، دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ۔ آپ غلط ہیں، آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اور پھر پازیٹیولی آگے بڑھتے ہیں، مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔